اچھا جی، یہ تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا نا یہودیوں کا عیسیٰ کے بارے میں کیا کی جاتا ہے، ان کے قتل کا، ان کے صلیب کا. عیسائیوں کا کیا کی جاتا ہے، قتل کا یا صلیب کا. اور مسلمانوں کا. اور یہ جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا، وہ جو یہ جو ایسٹر کا ایک تہوار بھی یہ لوگ مناتے ہیں نا، ایسٹر کا ایک تہوار مناتے ہیں. کون؟ یہ جو عیسائی. یہ لوگ اس وجہ سے مناتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زندہ کی گئے نا قبر سے، جب تیسرے دن وہ زندہ اٹھے، تو اس وقت جو تھا نا، اس وقت کی خوشی میں، احیاء ثانیہ کی خوشی میں یہ لوگ اس تہوار کو مناتے ہیں. اس تہوار کا نام ہے ایسٹر. اور یہ ہر 21 مارچ کو، ہر مارچ کی دوسرے اتوار کو یہ منایا جاتا ہے. ہر مارچ کا مہینہ کا جو دوسرا اتوار ہوتا ہے نا، اسی کو منایا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں نا کہ یہود جو ہے نا، یہود یہ عیسیٰ علیہ السلام کے اتنے مخالف کیوں ہوتے. دیکھو، میں نے پہلے مختصر آپ لوگوں کو بتا دیا کہ مخالفت کے جو اسباب تھے نا، وہ تو یہ تھے. جو سب سے بڑا سبب تھا وہ یہ تھا کہ یہودی نے جب دیکھا کہ ہم نے جب پہلے پڑھ لیا تھا نا کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہاں کے جو حالات تھے نا، وہ کافی ایسے تھے کہ ان کی یہودی نے مذہبی اجارہ داری قائم کی تھی، حلال کو حرام کرنا، لوگوں کو بخشوانے کے سرٹیفکیٹ دینا اور سود کھانا، یہ سارا کچھ. عیسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کو منع کر دیا. تو ان لوگوں کو برا لگا کہ اگر یہ اس نبی کی ہم دعوت کو ہم عام کریں گے اور اس طرح ہم اس پر لبیک کہیں گے، تو پھر ہمارا تو وہ مقام نہیں رہے گا جس طرح ہمارا مقام تھا. جس طرح منافقین نے کہا تھا نا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول جب آپ علیہ السلام مدینہ ہجرت کر کے آ گئے، تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی ساری خواہشات اور ان کی جو منمانیت ان پر پانی پھیر دیا گیا. تو اس سے انہوں نے آپ علیہ السلام کی ساتھ دشمنی بھی مول لی تھی، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ آپ علیہ السلام برحق تھے. تو اس طرح یہودیوں نے بھی یہ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آ گئے تھے نا اور وہ سچے پیغمبر تھے، انہوں نے کہا یہ تو ہماری منمانی پر، ہماری خواہشات پر پانی پھیر جائے گا اگر اس کی نبوت کو ہم نے تصدیق کر لی، پھر تو وہ کچھ نہیں رہے گا جو ہم چاہتے ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ انہوں نے یہاں پر جو مخالفت کے جو اسباب ہیں ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ یہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے اتنے مخالف کیوں ہوتے. ٹھیک ہے؟ اچھا جی، نمبر 1، تشدد کا الزام. جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو غلط کاریوں کی وجہ سے ان کی پکڑ دکڑ کی اور اعمال سیئہ اور بدعات پر نکیر شروع کی، تو یہودی ناراض ہو گئے اور انہیں تشدد کا مرتکب ٹھہرا کر ان کی تعلیمات کو سختی پر محمول کرنے لگے. یعنی اس نے مخالفت کی کہ دیکھو نا، یہ تو ہم موسوی دین پر عمل کر رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اب آ گئے ہمیں کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے یہ کیا وہ کیا، تم ٹھیک نہیں کر. یہ تو تشدد سے کام لے رہے ہیں اور دین میں تو تشدد نہیں ہے. لہٰذا سب سے پہلا سبب تو یہ تھا. سمجھ آ رہی میری بات نا؟ نمبر 2، سبت کی بے حرمتی کا الزام. یہودیوں کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سبت کی بے حرمتی کے مرتکب ہو رہے ہیں، اس سے ان کی مخالفت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو سبت کی آپ اس طرح کرے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور پھر 7ویں دن جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی آرام کے لیے ہے. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ لوگوں نے کہاں سے یہ فلسفہ نکالا ہے، یہ تصور دیا ہے؟ یہ تو موسیٰ دین میں بھی نہیں تھا، ابراہیمی دین میں بھی نہیں تھا. ایسا کچھ بھی نہیں. یہ تو آپ اپنی جو ہے نا وہ ایک اختراع کردہ عقیدہ ہے جو آپ لوگوں نے ایجاد کیا ہے کہ سبت کے دن جو ہے نا، یعنی ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ آرام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تقویٰ ہوتا ہے، لہٰذا ہم بھی آرام کریں گے. اس میں نہ جنگ ہوگا، نہ جدل ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سارا کچھ کہا تو انہوں نے کیا کر دیا، ان کو لوگوں نے الزام لگا دیا کہ یہ جو ہے نا وہ بے حرمتی کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا، نمبر 3، کون سا؟ مطلب نہیں، باقی امت تو انہی میں منحصر ہے نا. مثال کے طور پر جس طرح جمعہ ہے، عیسائی جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، اتوار کا دن ہے، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے. اسی نسبت سے یہودی جو ہے نا وہ سبت کا دن ہے. تو یہ ہے، تو تقریباً سامی مذاہب تو یہی ہے نا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ بھی ملتا ہے کہ اس زمانے سے پہلے مثلا عروبہ، جمعہ کو عروبہ کہا جاتا تھا. کہاں کیا نام دیا جاتا تھا؟ عروبہ نا. بس یہ ایک نام تھا، انہوں نے دیا گیا تھا. اس کی تفسیر تو میں دیکھ لوں گا، لیکن پہلا جو پرانا نام تھا اس کا وہ عروبہ تھا. عین را و با ہا.
جمعہ اس نا کہ نہیں یہ جمعہ کے دن اصل میں جو زمانے جاہلیت میں آپ علیہ السلام سے جو پہلے لوگ تھے، میرے خیال سے کعب بن لوئی وہ شخص تھا جنہوں نے سب سے پہلے جمعہ کے دن لوگوں کو جمع کیا تھا۔ کعب بن لوئی نے جمعہ کے دن سب سے پہلے لوگوں کو جمع کیا تھا، تو اس وجہ سے اس جمعہ کو پھر جمعہ کہا بھی جانے لگا، جمعہ کو جمعہ کہا جانے لگا۔ جمع اس لیے کیا گیا تھا جس طرح عام لوگ پر ایک میٹنگ ہوتی ہے، ایک مجلس ہوتی ہے، ایک جس طرح ایک کونسل ہوتی ہے، اجلاس ہوتی ہے نا، تو انہوں نے اس دن کو کیا کر دیا، منتخب کر دیا اور اسی دن پر سب کو جمع کر دیا، جس کو عروبہ کہا جاتا تھا۔ تو اس لیے ان عروبہ کا دوسرا جو پڑ گیا وہ جمعہ پڑ گیا، اور وہ کعب بن لوئی تھے جس نے سب سے پہلے لوگوں کو اسی دن پہ وہ جمع کیا تھا۔ اس کو آپ لکھ بھی لو، ٹھیک۔ اچھا جی، نمبر 3، یروشلم کی تباہی کا متمنی۔ ایک الزام یہ بھی لگا دیا گیا عیسیٰ علیہ السلام پر کہ یروشلم کا جو ہے نا وہ تباہی کرنا چاہتا ہے، اس شہر کو جو ہے نا تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ یہ تو تباہ و برباد کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ تو یہ کہنا چاہتے تھے کہ آپ ادھر تجارت نہ کرو، اس کے اندر بیڑ بکریوں کو جو اس طرح وہ پیشاب کرتے ہیں، وہ اس کی جو گوبر ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، لید ہوتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک تو یہ جو ہے نا وہ الزام تھا۔ ابن اللہ کہلوانے کا الزام۔ چوتھا الزام یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گراں پر یہ بہتان باندھا گیا کہ یسوع اپنے تئی خدا کا بیٹا کہلواتا ہے، جس کا غلط ہونا ہمارے نزدیک یقینی بات ہے، اس لیے ان کی پیغمبری کا دعوت تسلیم نہیں کیا، حالانکہ اس نے کبھی اپنے آپ کو کیا نہیں کہا تھا، اللہ کا بیٹا، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 یہ کہ مساوات کا اعتراض ہے، بغاوت کا الزام ہے۔ بغاوت کا الزام بھی یہ ہے کہ یہ الزام لگا دیا یہودیوں نے، اور اس وقت جو رومی بادشاہ تھے انہوں نے کہا کہ سب سے جو بڑا الزام تھا کہ یہ آپ کی حکومت کے خلاف جو ہے نا وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، بغاوت کرنا چاہ رہے ہیں، کہ آپ کی حکومت غیر شرعی ہے اور آپ کے خلاف لوگوں کو اکسا رہے ہیں۔ تو بادشاہ وقت کو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیا، تو اس وجہ سے وہ بادشاہ وقت وہ بھی ان کے خلاف ہو گیا، اور پھر پیلاطیس کی کچہری میں اس پر پھانسی کا حکم بھی وہ چلا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ جو ہے نا، یہ جو اگر آپ سے پوچھا جائے نا کہ مخالف یہود کی جو اسباب تھے وہ کون کون سے تھے، تو آپ یہ 3 اسباب کم از کم یاد رکھیں: تشدد کا الزام، سبت کی بے حرمتی، یروشلم کی تباہی، ابن اللہ، اور مساوات کا اعتراض اگر نہ بھی کرے تو اتنا ضروری نہیں ہے، اور بغاوت کا الزام سب سے بڑا یہ ہے، سب سے بڑا کیا ہے، یہ بغاوت والا الزام، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا جی، تو آپ دیکھیں صفحہ نمبر 211 پر جی، اور اس قسم کے دوسرے الزامات اور بہتانات جس کی حقیقت مخلوق کی جالے سے بھی زیادہ بودی اور کمزور تھی، یہودی نے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اور صفات پر درنا شروع کر دی، عوام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ الزام کافی سے زیادہ تھی، خاص طور پر ان میں سے آخر ذکر حکومت وقت کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل تھا۔ پھر حکومت وقت نے جب کہا کہ ہمارے خلاف بغاوت ہے، تو پھر وہ ان کے بھی وہ بھی خلاف ہو گئے، ٹھیک ہے۔